مجھے کب ہوش آیا یہ کون سا ہسپتال تھا، اس کی خبر بعد میں ملی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ جس مکان کے سامنے مجھ پر حملہ ہوا اس کے مکینوں نے اچانک ہی کسی کام سے دروازہ کھولا اور مجھے اس طرح زخمی دیکھ کر باقی محلے داروں کو آوازیں دے کر اکٹھا کیا جنہوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ ان لوگوں میں سے کوئی مجھے جانتا ہوگا جس نے میرے گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سرہانے میری والدہ، بہن اور عابدہ کھڑی تھی۔ شاید وہ بھی میرے زخمی ہونے کی خبر سن کر ان کے ساتھ ہی یہاں آ گئی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے ہوش میں آنے پر والدہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ میں خاموشی سے ایک ٹک انہیں دیکھتا رہا۔ شاید ڈاکٹروں نے مجھے کوئی خواب آور دوا پلائی ہوئی تھی جس کے اثر سے میں نیم خوابیدہ سا ہو گیا تھا، لیکن میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس احساس نے میرے دماغ میں آتش فشاں سلگا دیا تھا کہ میری جیب میں خان صاحب کی دی ہوئی سپاری کو لوٹ کر لے گیا ہے۔ اصولی طور پر میرا دماغ فوراً جیدے کی طرف جاتا، لیکن نہیں، مجھے کسی نادیدہ قوت نے مطلع کر دیا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور یہ واردات ہو گئی ہے۔ خان صاحب یوں ہی مجھے پیسے واپس نہیں لے رہا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ اس کا شیطانی ذہن کار فرما تھا۔ اس نے پہلے نوری کے ذریعے مجھے قابو کرنا چاہا اور یہ دیکھ کر کہ نوری بھی 100% نتائج حاصل نہیں کر سکی، میرے ساتھ یہ واردات کروا دی تھی۔ اس علاقے میں گزشتہ 40 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میں کوئی ایسا صنعت کار نہیں تھا، کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں تھا۔ آخر مجھ میں ایسی کون سی بات تھی جس نے ان ڈاکو کو میری طرف راغب کیا؟ میرے تو گلے میں عام نوجوانوں کی طرح سونے کی زنجیر بھی نہیں پڑی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حملہ آوروں نے میرے ہاتھ سے گھڑی بھی نہیں اتاری تھی، البتہ میری جیبیں خالی کر گئے تھے۔ یہ خان صاحب کے شیطانی دماغ کا کرشمہ تھا۔ اس نے اب مجھے اصولی طور پر پابند کر دیا تھا کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کروں، بصورت دیگر اس کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار رہوں، جس کا کم از کم میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری حالت ایسے بدقسمت شکاری جیسی تھی جس کے سامنے استھا پھن پھیلائے کھڑا ہو اور پیچھے شیر منہ پھاڑے اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اف میرے خدایا، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ زندگی میں اس روز پہلی مرتبہ مجھے بے ساختہ خدا کی یاد آئی۔ ساری زندگی میرا باپ مجھے سمجھاتا رہا کہ انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلو مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہی انسان کا آخری سہارا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو بھلے وقت میں اللہ کو یاد کر لے، وگرنہ برے وقت میں تو اس سے مدد مانگنی ہی پڑتی ہے۔ میرے سر میں چوٹ کا اثر کم ہوا اور اس حادثہ جانکا کا اثر زیادہ تھا جس نے میرے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جب میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اس بے بسی نے شاید میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، اور میری بدلتی کیفیت کو شاید عابدہ نے سب سے زیادہ محسوس کیا تھا۔ حنیف بھاؤ، گھبراؤ نہیں، اللہ نے خیر کر دی ہے، ایکس رے آ گیا ہے، ہڈی پر چوٹ نہیں لگی، ٹانکے لگے ہیں، 5-4 روز میں آرام آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا، عابدہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے احساس ندامت ہوا۔ میرے ضمیر نے مجھے یوں جھنجھوڑا جیسے جامنوں کی مٹی کے پیالے میں ڈال کر پھل فروٹ جھنجھوڑا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بڑا ظالم انسان ہوں، دانستہ یا نادانستہ میں نے عابدہ پر بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے اس کی پاکیزہ محبت کو ٹھکرا کر ایک زمانے کی گندگی اپنے منہ پر مل لی تھی۔ میں روح سیاہ تھا۔ آج جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ دراصل وہ قدرت کا انصاف تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب جیسے ایماندار با اصول اور نیک باز کے ہاں مجھ جیسا بد کردار اور گندا بیٹا پیدا کیا تھا، اس کے برعکس دینو پہلوان اور اس کی بیوی داری نے گندگی کا جو جوہر بنا رکھا تھا، اس میں عابدہ کمل کا پھول تھی۔ ایک نیک سرشت انسان کی کوکھ سے جنم لے کر میں بدتینت ہو گیا تھا، اور وہ ایک بدبخت اور گمراہ گھرانے کے لیے خوش قسمتی کی علامت بن گئی تھی۔ عابدہ میری چارپائی کا ایک کونا پکڑے مجھ پر یوں جھک کر کھڑی تھی جیسے اگر وہ سیدھی ہوئی تو مجھے کہیں تکلیف نہ شروع ہو جائے۔ ہسپتال میں بیڈ کے ساتھ دھری لکڑی کی چھوٹی سی بینچ پر اس نے دوسری طرف میری والدہ اور بہن کو زبردستی بٹھایا ہوا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ وہی بھاگ دوڑ کر کے میرے لیے دعائیاں لاتی رہی، کیونکہ والد صاحب تو 2 روز پہلے یہ خوشخبری ملنے پر کہ ان کا بیٹا راہ راست پر آ گیا ہے، تبلیغی مشن پر جا چکے تھے۔ انہیں تو اب 13 دن کے بعد گھر واپس لوٹ کر آنا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ عابدہ گھر میں موجود تھی جب یہ اطلاع ملی، ورنہ میری ماں اور بہن تو رو رو کر ہی مر جاتی۔ وہ تو اس وقت ہم سب کی ماں بنی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں تو مرتے دم تک اس کے احسان کا قرض نہیں اتار سکتی۔
خدا کرے میری بیٹی ایسی ہی ٹھیک ہو، ایسی ہی خدمت گزار اور قسمت والی ہو، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چند ثانیے کے لیے اس کے چہرے کی طرف ایک ٹک دیکھتا رہا اور اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتا رہا، پھر عالم ہوش میں واپس لوٹ آیا۔ بیٹھ جاؤ عابدہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جوس لاتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں جوس اور دودھ پلائے۔ وہ میرے ایک فکرے پر ہی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ عابدہ تم بیٹھ جاؤ، مجھے اس طرح تکلیف ہوتی ہے، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ہائے بہو حنیف، اللہ نہ کرے تمہیں تکلیف ہو، بس اب تم بالکل ٹھیک ہو، جوس پیو اور گھر چلو، پتہ ہے رات سے خالہ جی کتنی پریشان ہے۔ اس نے خوشی اور ذمہ داری کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے جیسے ہار مان لی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گئی اور بازار سے مالٹوں کا جوس نکلوا کر لے آئی۔ اس درمیان میری ماں مسلسل اس کے لیے رطب اللسان رہی۔ لڑکی کیا ہے بیٹا، فرشتہ ہے فرشتہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیرداری کی اولاد ہے؟ وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے بار بار سوال کرنے پر بھی ایک ہی جواب دیا کہ مجھے حملہ آوروں کا علم نہیں، شاید میں غلط فہمی میں مارا گیا ہوں۔ اب انہیں حقیقت کا کیا بتاتا اور کیا کہتا؟ مجھے تو علم تھا میرے ساتھ کیا قیامت بیت گئی ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عابدہ نے میری والدہ کو زبردستی گھر سے یخنی بنانے بھیج دیا تھا۔ میری والدہ کی روانگی کے کچھ دیر بعد ہی دینو پہلوان وہاں آ گیا۔ او شہزادے، کیا چکر ہے بھائی؟ میرا مطلب ہے حملے وغیرہ ہو رہے ہیں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ابا جی موقع محل تو دیکھ لیا کریں۔ عابدہ کے لیے شاید اپنے باپ کا یہ انداز اس وقت قابل برداشت نہیں رہا تھا۔ او میرا مطلب ہے شہزادے، فکر نہ کر، غم نہ کر، ایک مرتبہ بندوں کی نشاندہی کروا دے، میں گڈی سائیں بادشاہ کہہ کر ایسا حشر نشر کراؤں گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی، اس نے دوبارہ کہا۔ پہلوان جی آپ کا بہت شکریہ، میں نے اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ شہزادے مجھے تو یہ جیدے کا چکر ہی لگ رہا ہے، اچانک اس نے میرے منہ کان کے نزدیک سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا دینو پہلوان اپنی فطرت کے مطابق بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے اور اب وہ چاہے گا کہ میں اپنی زبان سے جیدے کے متعلق کوئی ایسا جواب دوں جسے وہ اس تک منتقل کر کے اپنا الو سیدھا کرے، لیکن میں خاموش رہا۔ کم از کم میں اس موذی کے ہاتھ اپنی کوئی کمزوری نہیں دینا چاہتا تھا۔ نہیں پہلوان جی، بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے بمشکل کہا۔ یار شہزادے سمجھا کر، تو نے اس کا جو حال کیا تھا وہ یاد ہے تجھے؟ پہلوان نے بڑے ہی منافقانہ انداز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گیا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ جیدے کے آدمی نے میرا تعاقب کیا ہو اور واپسی پر میرے ساتھ کچھ کر گزرے ہوں، لیکن سیدھی سی بات ہے، اگر اس نے حملہ کروایا تھا تو وہ لوگ میری تلاشی لیتے اور مار کر بھاگ جاتے۔ تلاشی لینے کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا تھا کہ یہ حرکت خان صاحب نے کروائی ہے؟ میں نے پہلوان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اب محلے داروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پراچا دکھائی دیا۔ پراچا کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میری خیریت دریافت کرنے کے بعد ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور جب ملاقات کا وقت ختم ہونے پر تمام لوگ واپس لوٹ گئے تو میرے نزدیک آ گیا۔ عابدہ اس درمیان میری اور میری تکالیف کے درمیان آہنی دیواروں کی طرح تن کر کھڑی تھی۔ کیا مجال جو اس نے میری بہن کو ذرا بھی اکیلا ہونے کا احساس ہونے دیا ہو۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، انشاءاللہ رات تک گھر چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ میرا جی تو چاہا کہ حقیقت حال بیان کر دو، لیکن ایک نادیدہ سے خوف نے میری زبان بند رکھی۔ اسے بتانے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بات میرے اور خان صاحب کے علاوہ ایک تیسرے شخص تک بھی پہنچ گئی ہے۔ میں تو اس گھنونے کام سے جو کرنے کا مجھے خان صاحب نے حکم دیا تھا ایسا خوفزدہ تھا کہ اس سے متعلق سوچنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ یار سمجھ نہیں آتی میری کس کے ساتھ کیا دشمنی ہے، میں نے پراچا سے کہا۔ مجھے سمجھ آتی ہے حنیف باؤ، میں گزشتہ 7 سال کے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ جس کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تم نے خان صاحب کو کسی کام کے لیے انکار تو نہیں کیا؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے ماہر تفتیشی افسر کی طرح سوال داغا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نہیں یار پراچا، تجھ سے کیا پردہ، میری خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کل الماس بھائی کے کوٹھے پر ہیلو ہیلو ضرور ہو گئی تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ کہیں الماس بھائی نے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اچانک ہی سے کچھ یاد آ گیا ہو۔ نہیں یار،
الماس بھائی بڑی خطرناک عورت ہے، لیکن وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی حالت تل ملائی ہوئی کتیا جیسی ہے اور وہ تمہیں کاٹ کھانے کو بے چین ہوگی، لیکن نہیں، وہ بڑے ٹھنڈے دماغ کی طوائف ہے۔ ابھی تک تم خان صاحب کی نظروں سے نہیں گرے، اور خان صاحب کے نظروں میں آنے والے کسی بھی شخص کے متعلق وہ کبھی کسی غلط کام کا تصور کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ پھر تو لے دے کہ ایک ہی شخص رہ جاتا ہے، جیدہ۔ میں نے کہا، اسے بھول جاؤ۔ خان صاحب کے ذریعے اسے تمہارے معاملے میں تھریٹ مل چکا ہے۔ وہ تمہاری ہوا کی طرف بھی ساری زندگی نہیں دیکھے گا۔ پراچا نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی کہنے لگا، چلو چھوڑو، جو کوئی بھی ہے جلدی سامنے آ جائے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پراچا میرے لیے خاصا پھل فروٹ لے کر آیا تھا اور میرے نزدیک ابھی تک جوں کا تو پڑا تھا۔ عابدہ نے ایک سیب اٹھایا اور مجھے کاٹ کر کھلانے لگی۔ یہ کون ہے؟ پراچا نے اچانک ہی پوچھا۔ عابدہ والدہ صاحبہ سے قرآن پاک پڑھتی ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، بیچاری نے میری ماں اور بہن کو سنبھالا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اتنے میں میری والدہ گھر سے میرے لیے یخنی تیار کر کے لے آئی، جو عابدہ نے مجھے اسکول کی استادیوں کی طرح ڈانٹ ڈانٹ کر پلا دی۔ پراچا بڑی حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے جان بوجھ کر عابدہ پر کوئی کومنٹ نہیں کیا تھا۔ آخر کرائم رپورٹر تھا، معاشرے کا نبض شناس۔ اس سے زیادہ کھرے اور کھوٹے کی شناخت اور کسے ہو سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے تسلی دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے پہلے سوال سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ MP خان صاحب کی حرکت ہے۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ان کا کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ جس کام کے تصور سے میں لرزا تھا، اب مجھے وہ باہر صورت انجام دینا تھا۔ مجھے خان صاحب کے حکم پر تخریب کاری کرنی تھی، پہلے اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں تخریب کار بننے جا رہا تھا۔